السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی پوڈ کاسٹ. آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو گیسٹ موجود ہیں وہ ان سے ہمارا بہت پرانا تعلق ہے اور ان کو میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں اور میرے فیوچر میں بہت سارے پارٹ تھا ان کا کہ والد صاحب نے ان سے پوچھا کہ یار اس کو کیا بناؤں، انجینئرنگ کرواؤں کیا کرواؤں، تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ حضرت جو آپ ہیں اس کو وہی بنائیں. وہ تو میں نہیں بن پا رہا لیکن یہ ہے کہ ان کی شفقت ہے ہم پر. تو میری مراد محمود الحسن اشرفی صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر الحمد للہ. مصروفیت 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 الحمد للہ اللہ نے تو اپنے کیسے مینیج کر رہے ہیں یار؟ لائک سحری افطاری چینلوں پہ پروگرامز الگ، تو اس کے بعد پھر آپ نے مجھے بھی ٹائم دے دیا. یہ تو میرے لیے سب سے پہلے سعادت اور شرف کی بات ہے کہ آپ نے استغفر اللہ. اپنے اس خوبصورت پروگرام میں مجھے یاد کیا. استغفر اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ کے آمین، دادا آمین. کا جو فیضان جو جاری و ساری ہے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے. میرا تعلق تو آپ کے دادا سے بھی رہا. میرے والد لے کے جاتے تھے اور اس طرح سے آگے سلسلہ رہتا رہا. لیکن جہاں تک مصروفیت کا تعلق ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. تھک نہیں آتے؟ واللہ میں خود غور کرتا ہوں تو یہ کیسے ہوتا ہے سمجھ ہی نہیں آتا. میرے رب نے آسانیاں کی ہوئی ہیں الحمد للہ. تھکاوٹ کا کیا برکت ہے، کوئی خاص کرم ہے، فیض. تھکاوٹ ہو جاتی ہے لیکن وہ ظاہر سی بات ہے، رمضان سال میں ایک ہی بار آتا ہے اور اس کے لیے پورا سال انتظار ہوتا ہے دوبارہ کب آئے گا رمضان. محمود بھائی، اب لوگوں کا کانسیپٹ ناخوانوں کو لے کے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. بہت سے لوگ شاید نہیں اس بات سے آگاہ ہوں. آپ سر سید یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں؟ میں الحمد للہ 2009 سے لے کے 2021 تک 12 سال سر سید یونیورسٹی میں پڑھایا ہے. اور الحمد للہ اس دوران بھی میرے پروگرام بھی چل رہے ہوتے تھے، اسفار بھی تھے، بہت ساری ایکٹیویٹیز تھیں. ساتھ میں اے آر وائی سے بھی تعلق تھا ڈیلی بنیاد پر، اور اب بھی ہے الحمد للہ رب العالمین. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کی ہوئی تھی. کیسے کیا تھا، کیسے مینیج ہو جاتا تھا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. میں سوچتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ بس یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی اور برکت ہے، اور کچھ بھی نہیں. واہ. اب آپ کا تعلق اشرفی سلسلے سے ہے، رائٹ؟ جی. اب یہ سلسلہ قادری چشتی اس کی نسبت بنتی ہے، تو آپ کی بیعت کدھر ہے؟ میری بیعت ہندوستان میں سلسلہ اشرفیہ کا جو مرکز ہے اور اس کی جو گدی کے جو سجادہ نشین کہلاتے ہیں، سرکار کلاں کہلاتے ہیں. اچھا. تو اس میں حضرت قبلہ علامہ سید محمد اظہار اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان سے بیعت ہوا. پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے تو 1999 میں. تو اس وقت میں ان سے بیعت ہوا تھا اور ان کی بس نگاہ کرم رہی. میرے والد صاحب اصل میں حضرت محدث اعظم ہند کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. اچھا، ماشاء اللہ. 1954 میں غالباً وہ بھوپال میں شاید حضرت سے بیعت ہوئے تھے انڈیا میں. اور پھر اس کے بعد جو ہے سلسلہ اشرفیہ سے تعلق رہا. اور الحمدللہ ہم بڑے خوش نصیب سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ آل رسول ہیں، آل علی ہیں، اولاد غوث اعظم ہیں، اور ایک سلسلۃ الذہب چلا آ رہا ہے. اور اس خاندان میں اس وقت سب سے زیادہ علماء، اور اگر دیکھا جائے خدمات کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر، تو آپ کو سلسلہ اشرفیہ بعثت ایک خاندان آپ کو سر فہرست نظر آئے گا. اس کی جوڑ کا اور بھی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ دیکھیں آپ ہر جگہ ان کی خوشبو ہے الحمد للہ. تو میں نعت خوانی کی وجہ سے آپ اوبیسلی بزی، تو پاکستان میں تو آپ کو بچہ جانتا ہے، لیکن پاکستان سے باہر جانا ہوا؟ الحمد للہ کہیں بھی سفر کرتے ہیں، کوئی کنیکٹنگ فلائٹ ہوتی ہے تو وہاں بھی بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں. اچھا، ماشاء اللہ. ایئرپورٹ اترتے ہیں تو الحمد للہ حضور کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر ہے کہ وہ سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ، عالم میں لٹاتا ہوں کمائی تیرے در کی. اور عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. آپ کے ماشاء اللہ کینیڈا میں بھی حاضر ہوا، یو کے بھی گیا، موریشس گیا، عمان گیا، انڈیا، بنگلہ دیش، مڈل ایسٹ، تمام الحمد للہ کافی سارے. انڈیا گئے؟ انڈیا گیا. تو کیسا تھا انڈیا 2 دفعہ میرے جانا ہوا. ایک تو میں پروگرام کے سلسلے میں گیا تھا، ممبئی میں پروگرام تھا 2009 میں. اچھا. اور اس کے علاوہ ابھی پچھلے سال حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس تھا، تو اس میں ایک جو سرکاری سطح پہ قرآن اندازی ہوتی ہے اس میں نام آتے ہیں. اچھا. تو اس کے تحت حاضر ہوئے تھے خواجہ غریب نواز رحمۃ. میری بڑی تمنا تھی خواجہ صاحب کی طرف پہ حاضر ہونے کی. تو یہ تو آپ ایک طرح سے ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے ہوں گے نا پوری، لیکن بمبئی میں اپنے حساب سے گئے تھے؟ جی، وہ مجھے وہاں پہ ایک فاروق سوداگر درویش صاحب، ان کے بچوں کی شادی تھی تو اس سلسلے میں گئے تھے.
تو ویزا آسانی سے ہو گیا تھا؟ ہاں وہ ظاہر سی بات ان کے مراسم بنیاد کے ہیں. لیکن تو یہ سوال تھا، تو میں نے سنا ہے کہ جب آپ کسی اسپیسیفک سٹی جا رہے ہوتے ہیں انڈیا تو آپ کو اسی اسپیسیفک سٹی کا ہی ویزا ملتا ہے، ایسا ہی آپ کہیں اور گھوم پھر نہیں سکتے. بالکل ایسا ہی. چلیں اللہ دونوں ملکوں کے حالات مزید بہتر کرے گا، آمین. کھل جائیں معاملات. تو پاکستان کو نکال کے جی اور میں چلیں ایک اور آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہوں، سعودیہ کو بھی نکال کے. ہاں ان دونوں، کیونکہ پاکستان ہمارا ملک ہے، جی سعودیہ ہماری جان ہے، جی. ان کو نکال کے کہاں نعت پڑھنے کا مزہ آیا، کس ملک میں؟ اچھا میں ایک مثال دیا کرتا تھا بچوں کو اپنے جب اسٹوڈنٹ تھے، میں نے کہا کبھی کبھار اسلام کو ہے نا اوپر کبھی چاند پہ بیٹھ کے دکھا کرو. دنیا کو دیکھ رہے ہو، ایک تمہارے پاس نقشہ ہے پورا، ٹھیک ہے نا، اس میں صرف پاکستان نہیں ہے، صرف تم نیوٹرل ہو کے دیکھو کہ ایک اسلام کی شکل تمہیں کیسی نظر آتی ہے. پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، مڈل ایسٹ میں، امریکہ میں، ٹھیک ہے، یو کے میں. تو یو کے تو ایک گڑھ ہے جہاں سے پوری دنیا سے لوگ، مشائخ اور تمام مکاتب فکر کے لوگ، ہر طرح کے لوگ آپ کو یو کے میں مکمل آزادی کے ساتھ نظر آئیں گے. اسی طرح سے کینیڈا میں بھی دکھائی دیں گے آپ کو. تو ایک جھلک تو اس انداز سے بھی ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ایک مجموعی صورتحال کیا ہے. پھر میں ذاتی حیثیت سے اگر عرض کروں تو مجھے کینیڈا میں بہت زیادہ لطف آیا. اچھا ماشاء اللہ. ہاں کینیڈا میں بہت زیادہ لطف آیا. وہاں پہ لوگ محبت کرنے والے، جیسے قدردان لوگوں کے درمیان آپ چلے گئے ہوں، بہت زیادہ محبت کرنے والے. اور مجھے اس کے علاوہ بحرین بھی بہت لطف آیا پروگرام میں. اچھا بحرین بھی گئے ماشاء اللہ. بحرین کے یہاں سے کتنی دور ہے، کتنی گھنٹے کی فلائٹ ہے؟ 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے، دبئی سے تھوڑا سا. چلے، اور کرنسی بھی اچھی ہے. ہاں کرنسی اچھی ہے. میں کافی پہلے گیا تھا، تقریباً 10 سال ہو گئے. 10 سال ہو گئے. تو محمود بھائی، آج کل کے جو نئے نعت خوان آ رہے ہیں، اگر آپ کو ان کو کوئی ایک ایڈوائس دینی ہو، آپ ایڈوائس پہ اگر ہم گئے تو پوری رات نکل جائے گی، ایک ایڈوائس دینی ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ میں ایڈوائس دوں گا کہ محفل نعت کو غور سے جائیں، تو محفل نعت میں بیٹھ کے تھوڑا سا آبزرو کریں، دیکھیں لوگ کیا سننا چاہ رہے ہیں، کس بات پہ لوگوں کو کیفیت مل رہی ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ ایک نعت خواں کے نعت پڑھتا ہے تو ایک ولولہ سا، ایک جوش سا آ جاتا ہے لوگوں کے اندر، لیکن اس کی تاثیر کتنی دیر رہتی ہے تو اسی وقت کے لیے ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جب نعت پڑھتے ہیں تو ایک تاثر چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ کیفیت جو عطا کرتے ہیں دل کو، وہ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرتی ہے. نعت خوانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضور کے قریب ہوں، نعت خواں بھی قریب ہو اور جو سن رہے ہیں نعت وہ بھی قریب. تو نعت کا ایسا سلیکشن کریں کہ مقصد یہ ہے کہ حضور کے قریب کرنا ہے، خوش الہانی پیدا کریں، سکون سے، اطمینان سے، اور ایک اچھے جسچر کے ساتھ حضور کی نعت کو پیش کریں کہ کہیں بھی دنیا سے کوئی بھی شخص دیکھے، کسی مکتب فکر سے، کسی مسلک سے تعلق رکھنے والا، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص یا ملحد بھی اگر دیکھے تو وہ کہے کہ یہ تو کوئی بڑی عقیدت کے ساتھ کچھ کر رہا ہے. وہ اگر اس کی ویڈیو کو دیکھے نا، نعت خواں کو دیکھ کے کہے یہ تو کوئی بڑا عقیدت سے کچھ بھی یہ کیا کر رہا ہے پتہ نہیں، لیکن جو بھی کر رہا ہے عقیدت کے ساتھ کر رہا ہے. تو نعت خواں جب پڑھے نعت، عقیدت کے ساتھ پڑھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نعت خوانی ایک ایسا پیشہ ہے جس میں پیشہ نہیں کہنا چاہیے میرے خیال سے، نعت خوانی پیشہ بنا دیا گیا ہو تو الگ بات ہے. بنا تو دی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو، میں سمجھتا ہوں کہ ثنا خواں حضرات کو اپنی ہے نا ایک معاشی اعتبار سے اپنے آپ کو کسی اور جگہ پہ اسٹرانگ کر لینا چاہیے. نعت خوانی کو پیشہ نہیں بنانا چاہیے. واہ واہ. لیکن چلیں ٹھیک ہے، پروفیشن تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ چلیں آپ اس کو کس ٹرم میں آپ ڈیفائن کریں گے؟ ایسا ہے کہ اگر کسی شخص کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہو رہی ہو اور بہت زیادہ اس کو بلایا جا رہا ہو اور وہ اور کوئی کام نہیں کر پا رہا، وہ دیکھ رہا ہے اور محسوس بھی کر رہا ہے کہ میں اگر اپنے کام کاج میں اگر لگ گیا تو جس طرح سے لوگوں کی محبت ہے اور میرے پڑھنے سے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور میرا پڑھنے کا انداز اچھا ہے، مطلب ایک تو اس خود اندازہ ہوتا ہے انسان کے قلبی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. آخر اب وہ کہتا ہے اس کا دل مطمئن ہے کہ ہاں بھائی میں ٹھیک کام کر رہا ہوں اور میں سرکار کے ذکر میں سرکار کی ثنا خوانی کر رہا ہوں، اور اس سے میرے دل کو بھی تقویت حاصل ہو رہی ہے اور سننے والوں کو بھی جو ہے وہ حضوری کی کیفیت مل رہی ہے. اور تو پھر اس کو اس حساب سے فیصلہ کرنا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے. ہاں اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس میں آپ اپنی ڈیمانڈ رکھیں یا کچھ بھی، مقصود ہی پیشہ بنا لینا اس کو
تو یہ تو نامناسب ہے. اس سے اچھا بندہ کوئی اور کام کر لے. لیکن اگر دیکھا جائے ایک فیلڈ تو ہے نا چلے نعت خوانی کی فیلڈ میں, اب ظاہر سی بات ہے اسپیشلائزیشن کا دور آتا جا رہا ہے, ہر چیز اسپیسیفک ہوتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو ثنا خوانی کے اندر بھی میرے پاس کچھ جو اس کو میرے دل کی ترجمانی کرنے کے لیے الفاظ میں اکٹھا کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں کس طرح سے اس کو اپنے دل کی کیفیت کو بیان کروں. یہ سارا کا سارا تعلق جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی محبت کا تعلق ہے اس کا, ثنا خوانی کا. ثنا خواں خود اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے, اس کا دل فیصلہ کر سکتا ہے, اگر فوری طور پہ نہیں تو کچھ عرصے بعد اس کا دل کہیں نہ کہیں اس کو بتائے گا کہ تم آخر کر کیا رہے ہو. میں کچھ ویڈیوز دیکھتا ہوں نعت خوانی کی, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ نعت خوانی کے اندر ایک ایز اے پرفارمر آ رہے ہیں. بالکل 100%. پھر جا کے انداز ہے تو ہاں بھائی کیسا ماحول بنا دیا میں نے, اور وہ گلے سے زیادہ آنکھوں سے اور اشاروں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کی جو حیت ہے, جسم کی جسچر ہے, جو انداز ہے, جو لہجہ, ایک جسم کی بھی ایک لہجہ ہوتا ہے نا, بولتے ہاتھ کہتے ہیں نا, ایسے جسم بھی ایک انداز بیان کر رہا ہوتا ہے. کچھ لوگ کچھ اشعار یا بہت اچھی صدا لگانے کے بعد بڑے اسے دیکھتے ہیں, دیکھو میں نے کیسا کمال کر دیا کہ نہیں, لوگ استاد. تو یہ مقصود نہ ہو. ایک ہمارے دوست ملے, وہ بھی امریکہ میں ہوتے ہیں وہ, تو وہ کہنے لگے کہ میں نعت بڑی اچھی پڑھی انہوں نے, ایک محفل میں گیا, انہیں کے گھر پہ محفل تھی, تو میں جب ان کی آواز سنی تو مجھے بڑا اچھا لگا اور تعجب ہوا, اتنا اچھا خود پڑھتے ہیں تو پھر مجھے بلانے کی ضرورت کیا تھی. میں نے سوال کیا ان سے, بہت اچھا پڑھا انہوں نے. تو باتوں میں انہوں نے کہا میں ابھی آپ کو کچھ عرض کروں گا. تھوڑی دیر ہوئی تو وہ انہوں نے ایک ایسی بات کی کہ مجھے سوچنے میں مجبور کر دیا. کہ میں محفل میں گیا امریکہ میں, اور جب گھر واپس آیا تو بڑا خوش تھا. تو میرے والد صاحب نے مجھ سے پوچھا کہاں سے آ رہا ہوں, کہا محفل سے آ رہا ہوں. تو کیا ہوا وہاں پہ؟ تو لوگوں نے بڑی داد دی, بہت خوش ہوئے لوگ. تو لوگ جب تمہیں سبحان اللہ کہہ رہے تھے تو تمہارے اس وقت کیا کیفیت تھی, کہ تم بہت اچھا پڑھ رہے ہو, یا اس بات کی خوشی تھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کیفیت کو جانچنے کی کوشش کرو کہ تمہارے دل پہ اس وقت کیا گزر رہی تھی. اگر یہ کیفیت تھی کہ سرکار کی بارگاہ سے جو ہے انعامات عطا ہو رہے ہیں اور لوگ خوش ہو رہے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کے, اور اس سے تمہارے اندر ایک عاجزی پیدا ہو رہی ہے اور تمہیں اچھا لگ رہا ہے, تو بہت اچھی بات ہے. لیکن تم خوش ہو رہے ہو, بھائی میں نے بڑا اچھا کلام پڑھا ہے, میں تو بہت اچھا کر رہا ہوں, تو پھر تو یہ نعت خوانی نہیں ہوئی. ابھی آپ کے والد صاحب کا ایک کلپ دیکھا, انہوں نے شیئر کیا تھا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اس میں کہ درود حاضری اور حضوری کے حوالے سے. تو یہ نعت خوانی بھی یہی مقصود ہوتی ہے کہ سرکار کی بارگاہ سمے حضوری عطا ہو. بالکل. لیکن میرا جو سوال تھا نا, ہم بالکل آف ٹاپک نکل گئے, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں تو اس میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کو پروگرامس پہ جانا ہوتا ہے, جی, آپ لوگوں کی کیونکہ دیکھیں میں بھی یہ بات جانتا ہوں کہ انسان نے پوسٹر میں نام دے دیا, میں محمود الحسن اشرفی صاحب آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب کراؤڈ آ رہا ہے, تو آپ کو اپنے لیے بھلے نہیں لیکن آپ کو لوگوں کے لیے اپنے گلے کا خیال رکھنا پڑتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو آپ نے کولڈ ڈرنک اور یہ کھٹا اور یہ مرچے ان پہ پرہیز کرتے ہیں یا پھر؟ میں صرف تحدیث میں نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب سے یہ حدیث سنی ہے نا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نماز کے لیے آ رہا ہو مسجد, تو اس کو چاہیے کہ وہ کچا پیاز اور کچا لہسن اور اس طرح کی وہ چیزیں جس سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے, اور اگر کوئی شخص آپ قریب آئے تو اس کو ناگواری کا احساس ہو. میں نے ایک عرصے سے کھانا چھوڑ دیا ہے, خاص طور پہ ہاں دن کا وقت ہو اور رات کو کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو, جیسے کوئی عید والا دن ہے اور مجھے پتا ہے کہ آج اگر ایکٹیویٹی کر ہی نہیں سکتے, مطلب فیملی ہے, بیوی بچے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, یا کوئی ایسے ایام آتے تھے جیسے حالات خراب ہیں, آپ گھر سے نہیں نکل سکتے, شدید بارش, آج گھر سے نہیں نکل سکتے, آج پروگرام میں جا ہی نہیں سکتے, سڑکوں میں پانی ہے, تب کبھی دن میں کوئی اس طرح کی کوئی چیز کھا لی نماز کے بعد تو ٹھیک ہے, ورنہ میں کبھی یہ کچا پیاز یہ وہ, کہ مجھے پتہ ہے نماز تو نماز, ساتھ ساتھ حضور کے ذکر کے حوالے سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ محفل میں جاؤں تو میرے منہ سے بدبو نہ آئے, تاکہ میں جن کا ذکر کر رہا ہوں, تو یہ صرف تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں تاکہ اگر دیگر احباب بھی اس کی کوشش کریں, حضور کے ذکر میں جا رہے ہیں تو ایسی کوئی چیز استعمال نہ کریں جس سے
آپ کے جسم سے آپ کے منہ سے بدبو آتی ہو. تو کولڈ ڈرنک وغیرہ پہ آپ نے کوئی کولڈ ڈرنک تو لازمی سے کھٹا ٹھنڈا سب چھوڑ دیا؟ بالکل. ابھی آپ نے بات کی نا, میں مذاق کے طور پہ لے جاتا ہوں, میرے ساتھ بہت ہوا ہے. اچھا. کہ اب وہ بیچارے وہ عقیدت میں کہ شاہ صاحب کا بیٹا ہے یہ, وہ جا کے پیار کر رہے ہیں اور ایسے بھپکے آئے, میں کہا یا اللہ یہ کہاں پھنسا دیا. ٹھیک ہے, ہو گیا تو وہ پان کھا رہے ہیں, کچھ اور کچھ ایسا کھا کے آئے کہ تو ایسی بدبو آتی تھی, وہ پیار کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں. میں بولتا تھا اللہ یہ کام. اور خاص طور پہ جو لوگ تمباکو سے دور ہیں, اگر کوئی شخص سگریٹ پینے والوں کے قریب سے گزر جائے یا پان سے بھی پان کھاتے ہیں تمباکو والا, اس کی یا گٹکے کی کوئی کھا رہا ہو تو اس کی اسمیل آئے تو ایک بڑی کراہیت سی محسوس ہوتی ہے. سمیر بھائی دور رہنا آپ. تو بلکہ ایک اشتہار ابھی دیکھا میں نے کسی نے ڈالا کہ بھائی ہمیں ایک ایڈیٹر کی ضرورت ہے لیکن شرط یہ ہے کہ گٹکا نہ. آپ کراچی میں ملیں گے کہاں پہ؟ یہ کام ایسا ہے نا کہ اگر وہ جو گٹکا کھاتا ہے وہ بڑا اچھے سے کام کرتا ہے, دماغ چاقو چوبند ہو جاتا ہے نا. تو محمود بھائی آپ الحمد للہ جو آپ کے اندر میں نے ایک اچھی کوالٹی دیکھی کہ آپ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اپنے. آپ نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ یار کہ میں آگے رہوں. ہاں, آپ کا ماشاء اللہ جو آپ کے ساتھ جڑ گیا پھر آپ اس کو ہر جگہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں. مجھے کچھ ایک دوست نے کہا تھا کہ محمود ایک بات یاد رکھنا کہ جو باصلاحیت شخص ہوتا ہے نا وہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے. اگر تم اس کو دبانے کی کوشش کرو گے, جگہ نہیں دو گے, جس طرح پانی اپنی جگہ بنا لیتا ہے تو بھی جگہ بنا لے گا. ایک اور بات, ہم سب کیوں اکٹھے ہیں؟ سرکار کی ثناخوانی کے لیے اکٹھے ہیں. حضور کی سیرت ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں نعت کی صورت میں, یا قرآن ہوتا ہے یا حدیث ہوتی ہے, وہیں سے پہلو لیے جاتے ہیں نعت کے. تو اگر اس کو ہم اپنے اوپر نافذ نہیں کریں گے تو پھر یہ کیسی نعت خوانی ہے؟ اپنے عمل سے اگر اس کو نہیں کریں گے. جب کوئی اچھی نعت پڑھتا ہے, مجھ سے پہلے کسی کا نمبر ہے نعت پڑھنے کا اور بہت اچھی پڑھ رہا ہے اور میرا اس گلا جو ہے وہ مجھے سپورٹ نہیں کر رہا, تو میں اسے جیلس نہیں ہوں گا. بالکل یار اس کے بعد میں کیسے پڑھوں گا, تو بہت اچھا پڑھ رہا ہے. میں خوش ہوتا ہوں کہ کتنا اچھا حضور کا ذکر کر رہا ہے. اور یقین مانیں جو بھی احسن انداز سے حضور کا ذکر کرتا ہے اپنے جیسچر کے ذریعے, اپنے چہرے کے ذریعے, مسکراہٹ کے ذریعے, یعنی جب نعت پڑھ رہا ہو, شعر اٹھا رہا ہو, جان لگا رہا ہو, تو برا نہ لگ رہا ہو. کسی ہوتا ہے نا کہ اتنا کسی نے پان کھایا ہوا ہے اور اتنا بڑا منہ کھولا ہوا ہے انترا پڑھتے ہوئے, تو کوئی دیکھتا ہے تو اچھی فیلنگ نہیں آتی, بڑا چیخ رہا ہوتا ہے. پھر چہرے کے ایک ایکسپریشن جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں مطلب نہ ہی دیکھے تو اچھا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک خوبصورت ایک انداز ہوتا ہے نعت پڑھنے کا, جو چہرے پہ ایک مسکراہٹ ہو, یا اگر شعر خوشی والا ہو تو چہرے مسکراہٹ ہو. شعر ایسے ہیں جو حضوری سے متعلق ہوں, یا اپنے غم کا اظہار کر رہا ہو, فرقت کا اظہار کر رہا ہو, ہجر کا اظہار کر رہا ہو. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے اشعار پڑھ رہا ہو تو چہرے پہ غم کے آثار ہوں, تو اچھا. اب غم والے اشعار ہوں اور وہ مسکرا کے پڑھ رہا ہو تو یہ بھی اچھا نہیں لگتا. اور حضور کی شان بیان کر رہا ہو تو چہرے پہ غم ہو, یہ بھی اچھا نہیں لگتا. یہ بھی نہیں اچھا لگتا. بالکل. اب میں آپ کو ایک فنی اسٹوری میں بتا رہا ہوں. وہ ایک ہمارے نعت خان تھے, انہوں نے استائی بہت اونچی لے لی. اب جو لوگوں نے سمجھا استائی وہ نیچے لو پچ والا نوٹ ہوتا ہے اور انترا جو ہوتا ہے وہ ہائی پچ والا ہوتا ہے. تو سمجھ آ گیا کہ انترے میں مسئلہ ہو جائے گا, تو وہ انترے میں جانے سے پہلے نا ہلکے سے انہوں نے پڑھا اور رو گئے. ٹھیک ہے کہ میں رو کے جو ہے اپنی پچ کو نیچے لے آؤں گا. اب ہمارے دادا کو سے زیادہ واقفیت ہے آپ کی. ٹھیک ہے, وہ ہر چیز کو جانتے تھے. وہ تو کہتے ہیں نا جواسیس القلوب, جو اللہ والے ہوتے ہیں تو دلوں کے جو اندر جو کچھ تجسس چل رہا ہوتا ہے اس کو جان لیتے ہیں. تو انہوں نے یوں مائک پکڑا ہوا کہا یار تو پہلے رول ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے ایک سینئر ثناخواں ہیں تو حافظ مستقیم صاحب. جی جی جی. تو میں وہ بھی ماشاء اللہ اس بات کو اگر ان تک پہنچے گی تو یقیناً اس بات کو وہ اپریشیٹ ہی کریں گے کہ مجھے ابھی تک یاد ہے الادین پارک کے پاس سامنے ایک محفل ہو رہی تھی. تو ان کا یہ تھا طریقہ, جب بھی کوئی نعت کا کوئی شعر آتا نا اور جو اس کا تعلق کسی قرآن پاک کی آیت سے ہوتا تو وہ اشارتاً کہتے 27واں پارہ,
سورہ نجم یا اس طرح سے پھر وہ شعر پڑھتے تھے. آپ کے والد آپ کے دادا حضور قبلہ بیٹھے تھے اور میری آنکھوں دیکھا یہ واقعہ ہے. تو انہوں نے جب جیسے ہی کہا نا یہ پارا تو انہوں نے آواز لگائی, پیچھے صدا لگائی, حافظ صاحب فلاں پارا. تو انہوں نے کہا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ جو اہل اللہ جب بیٹھتے تھے نا وہ فوراً ایک اصلاح بھی کرتے, کیونکہ حافظ مستقیم صاحب بھی اس وقت بالکل ہماری ایج کے ہوں گے, اس سے بھی کم ہوں گے جب کی میں بات کر رہا ہوں. اور کیونکہ اس وقت کو تو میں کہوں گے 22-23 سال گزر گئے اس واقعے کو, کیونکہ کم سنی کا میرا عالم تھا اور اس وقت ہم نے نعت پڑھنا شروع کی تھی. میرے والد صاحب کے دادا کے پاس لے کے جاتے تھے اور ان التیاری حسبا یہ کلام میں ان کو سنایا, تو انہوں نے میری اصلاح فرمائی تھی 1-2 جگہ پہ اس کی. تو آپ کی زندگی کی پہلی نعت یہی تھی؟ وہ تھی لمیاتی نصیروں کا فی نظیر, اور ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ, شمس و ضحیٰ. میری زندگی کی پہلی نعت یہ تھی ان التیاری حسبا یوم لا ارض لہروں. تو کتنے سال کے تھے جب آپ نے پہلی نعت پڑھی تھی؟ 7-8 سال. 7-8 سال. اور کب ریلائز ہوا کہ یار یہ تو میں کر سکتا ہوں, آئی کین ڈو دس؟ پتہ ہی نہیں چلا. پتہ نہیں چلا کیونکہ والد صاحب جو ہے ہمارے گھر پہ ہر 2-3 مہینے میں ایک پروگرام ہوتا تھا. میرے والد صاحب گلشن اقبال میں رہتے تو دوستوں کے ساتھ مل کر ایک کمیٹی بنا لی تھی. تو پہلے ہر جمعے کو جب چھٹی ہوا کرتی تھی تو ہر جمعۃ المبارک کو فجر کے بعد کی چھٹی ہوتی تھی, اور جمعہ سے پہلے فجر کے بعد 7-8 بجے تک لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے اور سپارے رکھے ہوئے تھے 30. تو 30 سپارے رکھے ہوتے, تو وہ 30 جیسے پارے پورا قرآن مکمل ہوتا تھا تو اس کے بعد ایک نعت ہوتی تھی, اور اس کے بعد جو ہے ناشتہ ہوتا تھا اور لوگ گھروں کو جاتے تھے. تو میرے والد صاحب نے کوئی کمیٹی بنائی تھی تو مجھے بھی اس میں لے کے جایا کرتے تھے. ہمارے گھر پہ بھی ہوتا تھا تو مجھ سے بھی ایک نعت سن لی, کچھ اشعار سن لیے. میرے بھائی محمد حنیف اشرفی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی نعتیں پڑھتے تھے. تو اس طرح سے اچھا مجھے بچپن سے یہ شوق تھا نا. اب گھر کے اندر اذان دے رہا ہوں میں, کبھی نماز پڑھا رہا ہوں, اکیلے کھڑے ہو کے نا امامت کر رہا ہوں. محلے میں مسجد تھی تو وہاں پہ مؤذن صاحب ہوتے تھے بشیر صاحب, تو ان کا جو ٹائم ہوتا تھا اذان کا تو میں اس سے پہلے پہنچ جاتا تھا. کبھی جیسے 1:45 بجے جماعت سے 1:30 بجے اذان ہوتی تھی, تو 1:30 بجے تقریباً اذان ہوتی تھی, میں 1:25 سے پہنچ جاتا تھا. اور جیسے وہ دکھائی دیتے وہ آنے والے قریب تو جلدی سے مائک کھول کے اذان دینا شروع کر دیتا. اتنا شوق تھا مجھے. تو پتہ نہیں یہ کیسے ہوا, خود ہی مطلب میں بھاگ کے جاتا تھا, اور یہ تمام چیزیں تھیں بچپن میں. تو میں جب مدرسہ جاتا تھا قرآن شریف پڑھنے کے لیے تو مجھے استاد میری الگ ہی آواز آ رہی ہوتی تھی, سب بچے پڑھ رہے ہوتے تھے. مجھے بولا تم قرآن پڑھ رہے ہو, گا رہے ہو, مطلب وہ الگ الگ انداز سے گانے پڑھنے کی کوشش کرتا تھا قرآن شریف کو. تو ایک تھی شاید یہ کہتے ہیں سرشت میں موجود ہوتی ہیں کچھ چیزیں. اچھا میرے والد صاحب نے مجھے ایک چیز کہی تھی, اور پھر یہ میں نے دیکھا ہوتے ہوئے میں نے بہت سارے لوگوں کو, کہ جو اچھی اذان دے دیتے ہیں نا وہ اچھا نعت خوان بھی بن جاتا ہے. بہت سے لوگ پپا کے پاس آتے ہیں, ہمیں اپنی آواز اچھی کرنی ہے, ہمیں اچھا نعت خوان بننا ہے, کیا کریں. تو والد صاحب کہتے ہیں اذان دو. تو اذان یا تو اللہ کا ایسا کلام ہے کہ وہ آپ کا گلا ایسا کھول دیتا ہے بالکل کہ پھر آپ ایک خوش اعلان نعت خوان بھی بن جاتے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی وجہ شہرت کون سا کلام بنا؟ وجہ شہرت پتہ نہیں کچھ ہے یا نہیں, لیکن میں جب جس محفل میں جاتا ہوں تو قصیدہ بردہ شریف کے لیے خاص طور پہ مجھے اس کی بھی بہت زیادہ, جو سب سے زیادہ جس کلام کی فرمائش آتی ہے وہ قصیدہ بردہ شریف کی آتی ہے. ان التیا جو اہل ذوق ہیں, جو سمجھتے ہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں, بس اس کلام کی نسبت کو جو سمجھتے ہیں والے لوگ ہیں نا, تو وہ تو ان کے تو دل کی ترجمانی کرتا ہے کلام. بالکل. اس کے علاوہ خوشبوئیں پہم آتی ہیں بیٹھا ہوں مسجد نبی میں, یہ کلام توبہ قبول ہو. بالکل. یہ کلام, اس طرح کے اور بھی چند کلام ہیں جو بہت زیادہ لوگ جو ہیں فرمائش کرتے ہیں. اچھا تھوڑا سا مجھے نلتیا سنا دیں آپ, اگر آپ کا گلا اجازت دے رہا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر جب انشاءاللہ یہ اس کلام کو کمپلیٹ کریں گے تو پھر ہم بتائیں گے اس کے شاعر کا تھوڑا سا. جو مبتدی ثنا خاں ابھی آپ نے ذکر کیا نا, آپ کے والد صاحب کے پاس جو آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے, آپ نے جیسے کہا اذان دے دو, میرے ذہن میں آتا تھا کہ اگر کوئی شخص قصیدہ بردہ شریف کی پریکٹس شروع کرے اس کے مخارج کے ساتھ, اب والد صاحب کا بھی جو کہنا ہے وہ مخارج ہی اصل میں عربی,
عربی لہجہ اور مخارج، اس کی بھی بنیاد اگر غور کیا جائے تو وہی ہے. بالکل بالکل. اور قصیدہ برد شریف میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس کو اسی انداز سے اسی مخارج کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرو، تو اس سے آپ کے گلے کو فائدہ ہوگا. اور جو تھوڑا بہت جن کو آگے پڑھنے کے لیے جو مبتدی ثناخواں ہیں، جو چاہتے ہیں کہ میں آگے بڑھوں ثناخوانی میں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی قریبی مسجد جو ہے وہاں پہ جمعے کے دن صلاۃ السلام بالکل پڑھا کریں. آپ اس سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. کسی کی آنکھ اور کوشش کریں کہ سلام کو سلام کے انداز سے ایسے پیش کریں کہ جو لوگ کھڑے ہیں وہ سب وہاں پیش ہو جائیں سلام پیش کرنے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں ذہنی طور پر. تو میں آپ کا سوری اس میں جو انہوں نے مزے والی بات کی نا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ کراؤڈ ہوتا ہے، آپ کو اندر سے وہ اسٹیج فرائٹ جو ہوتی ہے نا، جو کہ اسٹیج پہ جانے سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اسٹیج پہ لے جانے والے سارے لوگ صلاۃ السلام میں موجود ہوتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ یار سلام تو بڑا اچھا پڑھا ہے بچے نے، اس کو تو آگے آنا چاہیے. تو پھر اپنے یہاں جو محفلیں ہوتی ہیں ان کے یہاں، چاہے وہ ماہانہ بنیادوں پر ہو، سالانہ بنیاد پر ہو، تو اس کو اس طرح سے، ایسا نہیں کہ بندہ ایک دن مشہور ہو جاتا ہے ڈائریکٹ جا کے اسٹیج بیٹھ جاتا ہے. ہم نے میں تو نہیں، میرے والد نے میرے حصے کی بہت محنت کی، جگہ جگہ لے کے جائیں. یعنی جو کھیلنے کی جب میری عمر تھی اصل میں، تو اس میں بھی میں تھوڑا بہت ہی کھیل پایا ہوں گا اس میں. تو اس میں یہ تھا کہ صبح اسکول ہے، دوپہر صبح مدرسہ ہے، دوپہر میں اسکول ہے، اور اس کے بعد تھوڑا بہت سردیاں ہیں تو جلدی مغرب ہو جاتی ہے. 5 بجے آپ کی چھٹی ہوئی، گھر آئے، تھوڑی دیر بعد مغرب ہو گئی، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد نکل گئے. اس میں اگر 10-15 منٹ کھیلنے کو مل گئے تو مل گئے، نہیں تو نہیں. تو مطلب وہ بڑی قربانیاں، بہت قربانیاں دی ہیں بھائی. اگر آگے بڑھنا ہے تو اخلاص کا دامن تھامے رہیں اور محنت کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ خود ہی کوئی نہ کوئی کسی کو آگے بڑھانے کا سبب اچانک سے ایسا بنا دیتا ہے کہ آپ کی محنتیں رنگ پھر لے آتی ہیں. اس میں پیش کروں ضرور. درود شریف پڑھ لیجیے نام سے. ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم باد صبا قسمت سے تو پہنچے اگر عرض حرم کہنا سلام عاجزی پیش نبی محترم اے رحمت کل عالمی اور اے شفیع مذنبین روز قیامت ہم پہ بھی لطف و عطا جود و کرم یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین اکرم لنا یوم الحزین فضلا وجودا والکرم. میں ایک بات بتا دوں ناظرین کو، آج اس وقت جو یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے یہ 28ویں شب ہے رمضان مبارک کی، اور ہم ایک دن پہلے دوپہر 12 بجے سے اٹھے ہوئے 27ویں اور 26واں افطار ہے، اور افطار کے تھوڑی دیر بعد کہ ہم گھر گئے، چینج کیا ہے، ایک پروگرام میں گئے، تراویحیں بھی پڑھی ہیں، اور اس کے بعد ٹرانسمیشن کا حصہ ARY ڈیجیٹل، ARY QTV، پھر ARY ڈیجیٹل، اور اس کے بعد پھر فجر کے بعد بھی پروگرام کیا، تھوڑی دیر سوئے، اور پھر دوپہر سے جو نکلے میں اور آپ کے پوڈ کاسٹ کا میں حصہ ہوں، تو جو سانس تھوڑا سا اگر بڑھا ہوا ہے میرا اور تھکاوٹ کے آثار ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے. بالکل پرفیکٹ ہے. میں پھر مزید آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لوں گا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ
یہ کلام کس کا لکھا ہوا ہے؟ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا نا, تو آپ بتا دیجیے. یہ کلام جو ہے وہ ایک انتہائی معتبر شخصیت سے منسوب ہے, اور میں ان سے بڑی عقیدت رکھتا ہوں. امام علی مقام امام حسین کے منجلے صاحبزادے, ایک حضرت علی اکبر ہیں جو شہید ہوئے, ایک حضرت علی اصغر ہیں جو شہید ہوئے کربلا میں, اور ان کے درمیان میں ایک صاحبزادے ہیں امام علی مقام کے حضرت علی اوسط سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آپ سے یہ کلام منسوب ہے. کئی بزرگوں نے آپ ہی کے نام سے اس کو منسوب کہا ہے, اور اچھے اولیاء بزرگ ترین شخصیات نے اس کلام پر کچھ جزامین بھی لکھی ہیں ماشاء اللہ. بالکل. تو یہ جو اس کی اردو ٹرانسلیشن تھی, جی, یہ آپ نے خود لکھی؟ یہ میں نے 2 حضرات سے اقتباس کی ہے. اچھا. ایک تو میں نے مہر وجدانی صاحب سے ARYQ TV میں جب وہ تھے, اس کے بعد خیر انتقال وہیں پر ہوا ان کا, تو ان سے میں نے گزارش کی تھی کہ ترجمہ کر دیں, اور علامہ انصاری جو اگر صاحب نے آلریڈی اس کا ترجمہ منظوم کیا ہوا تھا, تو ان دونوں کو میں نے ایک جو اشعار مجھے زیادہ قریب لگے, تو پھر میں نے دونوں سے گزارش کی کہ میں نے دونوں سے پرفیکٹ بیٹر ہے. تو یہ آئیڈیا کیسے آئے گا نہیں یار اردو ٹرانسلیشن بھی ڈالتے ہیں بیچ میں؟ یہ واقعی آج پہلی بار آپ نے اس بات کا یہ سوال کیا آپ نے, اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید میاں محمد حنیف صاحب جو ہیں, انہوں نے شاید مجھے کہا تھا, مجھے یاد پڑتا ہے جو توجہ جاری ہے, انہوں نے مجھے توجہ دلائی تھی کہ اس کا آپ منظوم ترجمہ پڑھیں یا اس کا ترجمہ دیجیے. تو پھر ان کو 2-3 یا 4 جگہوں سے میں نے اس کا ترجمہ مختلف جو ایک تو صرف مفہومی ترجمہ ہے اور جو منظوم ترجمہ, تو 3-4 میں نے ان کو بھیجے تھے. ان کو مدینہ شریف میں کہیں لے جانا تھا, پیش کرنے تھے کہیں, تو وہ پھر میں ان کو دیے تھے. تو ابھی آپ کی مصروفیت یہ ہے کہ اس کے بعد آپ سیدھا ایئر نہیں, ابھی ایک محفل میں شرکت کرنی ہے, اور اس کے بعد ایک عید شو کی ریکارڈنگ ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد میں 10 منٹ کے لیے شاید گھر جاؤں گا. اس وقت ایئر بھائی کی گاڑی کھڑی ہوگی, اور تو سوئیں گے کب بھائی؟ وہ فجر کے بعد ہی سونا ہوتا ہے نا. چلے, بہت بہت شکریہ محمود بھائی, آپ آئے, بہت اچھا لگا آپ آئے. میرا دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ بہت لمبی نشست تو, لیکن میں اب کیوں میرے والد صاحب بھی اس فیلڈ میں, تو میں آپ کا درد سمجھ سکتا ہوں, جتنا میں سمجھ سکتا ہوں اتنا شاید ایک نارمل انسان نہ سمجھ پائے. آپ جو درد سمجھ سکتے ہیں آپ بتائیں نا تھوڑا سا, کیونکہ آپ کو کھول کے نہیں بتا سکتا. تھوڑا سا تو آپ کو بتانا پڑے گا. آپ اس لیے بتائیں تو تاکہ ہم بچ جائیں نا, وہ اس لیے بتائیں آپ کیونکہ ہمارے بچے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں بھائی ابو ہمیں وقت دیا کریں. اس طرح بھی یار وقت تو, اچھا فیملی سے بچاؤں یا عوام سے بچاؤں گا؟ فیملی سے یہ بچاؤں گا بھائی. میں نے کیا بولتے ہیں اپنے والد صاحب کے ساتھ اتنا وقت شاید جب میں پاکستان میں رہتا تھا نہیں گزارا جتنا میں نے کینیڈا میں گزارا ہے. جب میں 19 سال کا ہوا تب میں جب گیا تو پھر والد صاحب آتے تھے 1-1.5 مہینے کے لیے, جو رکتے تھے, تو وہ جو ہمارا بانڈ بنا وہ بنا, ورنہ اس سے پہلے ہم باپ بیٹے والا بانڈ نہیں تھا, میں کافی دور دور رہتا تھا. وہ ٹین ایج بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے, جس کا اچھا ہمیں بہت سارے مسائل, معاشرتی مسائل کے لیے کبھی کبھار ہم بڑے پریشان رہتے ہیں. یہ جو یہ پروگرام یوٹیوب پہ پوڈ کاسٹ ہوگا, موجود ہوگا انشاءاللہ. تو بہت سارے مسائل جو ہمارے ذہنی بیماری سے متعلق ہوں, جسمانی بیماری سے متعلق ہو, تو بہت سارے پروگرام ہمارے میں نے سرچ کیے, ہم ملے. جو ٹین ایج جو ہوتی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. بالکل. یہ آپ پہ تو خاص کرم ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی جو آپ کے والد صاحب اخلاص سے کرتے ہیں نا, تو یہ اس کا کرم ہے. آپ کی دعائیں, آپ لوگوں کی دعائیں, اور یہ آپ کے والد صاحب کا جو یہ جو اتنے مطلب اتنا جو ٹائم دینا تھا, اب ظاہر سی بات ہے آپ کے والد صاحب ایک طرح سے پبلک پراپرٹی ہیں. یہ مجھے بندے نے بات بولی, کا احساس آپ کو شاید ابھی فوری طور پہ نہ ہو. نہیں, یہ مجھے بندے نے بات بولی کہ زین صاحب والد صاحب آپ کے تو ہیں, لیکن جو پروفیشن انہوں نے چوز کیا, دیکھو جب ایک بندہ پبلک فگر بن جاتا ہے نا, پھر وہ پبلک پراپرٹی بھی بن جاتا ہے. تو اگر وہ کسی اور کو پروگرام کو پریفر کر رہے ہیں, اور اگر آپ کے والد صاحب اگر پروفیشنل ٹائپ کے نعت خواں ہوتے ہیں نا, تو میں شاید وہ اتنے اچھے کلمات نہ کہتا, لیکن آپ کے والد صاحب ایک روحانی شخصیت بھی ہیں. الحمد للہ. وہ میں ان سے بڑی عقیدت کرتا رکھتا ہوں, آپ سے بڑا مذاق کرتے ہیں, اور میں بہت پیار کرتا ہوں. شاید پتہ نہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہے یا نہیں. نہیں, بالکل ہے کہ میں ان سے انتہائی محبت کرتا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنی تقویت انہوں نے مجھے بخشی ہے نعت خوانی کے حوالے سے, میں نے ان کو سنا ہے,
ان کی آواز ڈائریکٹ دل پہ اثر کرتی ہے. آپ کی محبت. یار اب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے, سرکار یہ نام تمہارا, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, ٹھیک ہے نا, اور مجھے اپنا دیوانہ بنا, کیا ہے, یار اب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے. ایسے کلام پڑھے انہوں نے. اذان بھی آپ کے والد صاحب کی میں نے پی ٹی وی پہ اور دیگر چینلز پہ سنی, اور بہت ساری حمدیں اور نعتیں ان کی جو ہے وہ مجھے بڑی اثر کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جتنی پر اثر اور کیفیت سے بھرپور ثنا خوانی آپ کے والد صاحب نے کی, شاید ہی کسی نے کی. آپ کی محبت اور یہ اسی کا فیضان ہے کہ یہ آپ کا, ان کا یہ ایک جو آپ نے خیر ہمارے لیے پتہ نہیں نشر کریں گے نہیں کریں گے, لیکن یہ بات بہت بڑی بات انہوں نے زین العابدین میاں نے فرمائی ہے کہ 19 سال کی عمر ہوئی اس کے بعد سے جو ہے وہ ایک زیادہ تعلق بڑھا ہے. بالکل بالکل, یہ ایک بہت بڑی بات ہے, اور دل کی ایک ترجمانی انہوں نے کر دی, کیونکہ یہ رہے وہاں پہ تو وہاں کا ماحول ایسا ہے, مزاج ایسا ہے, انسان کھل کے سچ بولتا ہے اور اچھی بات کرتا ہے. اور آنے والوں کے لیے یہ کہ اب دنیا گلوبل ولیج ہو گئی ہے, تو اس میں لوگ جو ایک کمیونیکیشن گیپ ہوا کرتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ ویڈیو کال ہے اور دیگر چیزیں ہیں اور تمام چیزیں ہیں, تو یہ بہت اچھا ہو گیا الحمدللہ. آپ نے بہت ساری ایسی باتیں کر دی, مجھے امید ہے کہ میری آنے والی جو لوگ ہیں وہ بالکل شاید. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جی, والد صاحب پہلے نا بڑے جولی تھے جب تک ہمارے دادا حضور زندہ تھے. پھر جب دادا کا انتقال ہوا تو والد صاحب پرسنالٹی بالکل چینج ہو گئی. سنجیدگی, مریدوں کا ایک سنجیدگی ہو گئی, ساری ان کے مریدین کا آپ کی طرف رخ کیا ہوگا سارا. پھر وہ ڈسٹینس آ گیا والد صاحب سے میرا, اور پھر لیکن جب 19 سال کا میں ہوا میں باہر, تو پھر میرا اور ان کا ویسا ڈسٹینس ہو گیا تھا. تو پھر جب وہ میرے ساتھ آئے پھر وہ میرے ساتھ بالکل ویسا بانڈ ہوا, ایسے دوستوں کا بانڈ ہوتا ہے. تو میں نے ان سے کبھی یہ پوچھا تھا کہ پاپا یعنی آپ تو ویل سیٹل تھے, الحمدللہ آپ کا نام ہو گیا تھا, تو جب تب دادا کا انتقال ہوا میں بھی 7 سال کا تھا, تو پھر آپ اتنا یعنی سیریس کیوں ہو گئے تھے نا. میں نے بڑی بات بولی تھی کہ بیٹا چاہے 60 کے بھی ہو جائے نا, باپ ہی ہوتا ہے. کیونکہ ایک بڑا جو ہوتا ہے نا, آپ کو ہوتا ہے کہ آپ غلطی کرو گے تو وہ بچا بھی لے گا, ڈانٹ بھی دے گا, ٹوک بھی دے گا اور صحیح مشورہ بھی دے دے گا. تو جب وہ چلا جاتا ہے نا تو بندہ خود سے بڑا بن جاتا ہے کہ اب میں بڑا ہوں, مجھے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں. تو کہتے ہیں وہ ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے. آپ نے پوڈ کاسٹ کے شروع میں کیا کہا تھا؟ جی, آپ نے کہا تھا کہ آپ کے والد صاحب نے مجھ سے مشورہ کیا تھا, میں اپنے بیٹے کو انجینئر کی طرف لانا چاہتا ہوں, انجینئرنگ کی طرف, تو کیا مشورہ ہے تمہارا؟ آپ کے والد صاحب تھے تو یہاں پہ, لیکن فکر آپ وہاں تھے, لیکن آپ کی فکر تھی ان, بالکل ہے نا, بالکل. تو باپ واقعی باپ ہوتا ہے, وہ آپ کہیں بھی ہوں کیسے بھی ہوں, وہ آپ کے چہرے کو دیکھ کے, آپ کے لہجے کو دیکھ کے, آپ کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کے, وہ بولتے آنکھیں بولتے چہرے پڑھ لیتے ہیں. اللہ, میں بہت خوشی ہوئی, بہت خوشی ہوئی آپ آئے. اب میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ ایک اور گھنٹہ بٹھا لوں, لیکن ان شاء اللہ پھر, کیونکہ ابھی مجھے پتہ ہے کہ آپ کی آنکھوں سے نیند جھلک رہی ہے. میرا تو مشورہ یہ ہوگا, میں اپنے والد صاحب کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ لوگ پروگرامس دیتے ہیں, لیکن یہی ہے کہ بیچارے دوسرے بندے نے پوسٹر لگا دیے ہیں, وہ مجبوری آج کی ڈیٹ میں نے خود دی ہے نا, تو میں جانا پڑے گا. چلیں سر, بیسٹ آف لک, بہت شکریہ, بہت اچھا لگا. انشاءاللہ رات میں شاید ملاقات ہو, تو پھر انشاءاللہ ملاقات ضرور ہوگی. اوکے سر, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. السلام.